تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. اعزائے گرامی، ماہ رمضان کی تاریخیں ہیں. جو پہلی تاریخ سے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، اور یاد رکھیں کہ شبہ قدر جو اہم شبوں میں سے ہیں، سورہ نزلنا میں پروردگار جو ہیں شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بے شک ہم نے جو ہے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. شب قدر کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ شب قدر ایسی شب ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، یعنی جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اور ظاہر بات اللہ کی جانب سے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں. کب تک؟ حتی مطلع الفجر، جب تک صبح نمودار نہ ہو جائے تب تک جو ہے کہتے کہ یہ اسی طرح جو ہے باقی رہتے ہیں. اب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں اعمال بھی پائے جاتے ہیں. دعائے جوشن کبیر بہرحال آپ پڑھیں، 3 دفعہ کم سے کم پڑھنا ہے، 3 شبیں. اور شب 23 جو اہم شب ہے جس میں رات بھر مومنین جاگتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ رات میں جاگنا ہی خود عبادت ہے، لیکن گناہ نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، غیبت نہ کریں. رات بھر جاگنا خود عبادت ہے، ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سوریں ہیں جس کو جو ہے کہتے کہ پڑھنا ہے. سورہ عنکبوت، سورہ روم، یہ ضرور پڑھیے آپ. امام جعفر صاحب السلام نے جو ہے بہرحال تذکرہ ہے ان سے کہ جس نے بھی ان دونوں سوروں کو یعنی شب قدر میں جو ہے تلاوت کی، سورہ عنکبوت، سورہ روم کو، تو کان من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے، جنتیوں میں سے ہے. پھر جو ہے سورہ حام میم دخان ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، یعنی 10 تسبیح. آپ جو ہے چلتے پھرتے جو ہے شب 23 میں یعنی 22 کی شب میں آپ جو ہے چلتے پھرتے جو ہے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیے اور انا انزلنا کی تلاوت کیجیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اللہم کل ولیک، جو مولا کی سلامتی کے دعا ہے، اس کو بار بار دہراتے رہیے. یہ جو ہے بہرحال یعنی وارد ہے. اور پھر دعائیں اس میں پائی جاتی ہیں، کئی دعائیں ہیں جو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے غور طلب بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی غسل کرنا بھی جو ہے مستحب ہے. آخر شب میں یعنی سحر سے پہلے ایک غسل آپ کر سکتے ہیں، اور ایک جو مغرب کے ٹائم جو ہے مغرب سے پہلے جو ہے ایک غسل کریں. تو 2 غسل جو ہے وارد ہیں جو آپ کریں. اور جان لیجئے کہ غسل جو ہے اس شب میں اور اس رات میں جاگنا، اور زیارت امام حسین بھی پڑھنی ہے نا، زیارت امام حسین، اعمال میں انجام دینا جو آپ نے جو ہے یعنی 2 شبوں میں جو ہے اعمال انجام دیے تھے، قرآن کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سر پہ رکھ کر جو اعمال انجام دیے تھے وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے.
اس کا جو حضرت امام حسین اس میں اگر شب قدر میں پڑھے اور نماز پڑھے 100 رکعت، اس کی بہت فضیلت ہے۔ 100 رکعت نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے مزاج میں شامل ہو گیا ہے کہ ہم 6 دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے قضائے عمری ہماری انجام دے۔ نہیں عزیزوں، 6 دن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ اپنے دماغ سے ہمیں نکال دینا چاہیے، ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جانا چاہیے کہ شب قدر میں صرف اور صرف جو ہے 6 دن کی نماز ہے۔ 6 دن کی نماز کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، سیدھی بات۔ اعمال میں جو ہے 100 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز شب قدر میں 2 رکعت کر کے جو ہے آپ کو 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ مستحبی نماز 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے تو مستحبی نماز جو ہے 50 مرتبہ 2 پڑھیں گے، یعنی 100 رکعت نماز ہو جائے گی۔ یہ آپ کے یعنی اعمال میں شامل ہے، لیکن 6 دن کی نماز جو ہے کوئی اعمال میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ رات میں جاگنا بھی ہوتا ہے اور 100 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس ٹائم کے اندر جو ہے 6 دن کی نماز جو ہے پڑھ لی جاتی ہے، تاکہ انسان کی اگر سال بھر میں کوئی نماز قضا ہے تو اس میں سے 6 دن کی نماز جو ہے مائنس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اگر 10 دن کی ہے تو 4 دن کے بعد میں پڑھنی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 دن کی پڑھ لیے تو سب معاف ہو گئے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیے، اور امام جعفر صادق السلام سے نقل ہے کہ صلی فی اللیلہ التی، یعنی نماز پڑھو اس شب میں جو امید یرجا ان تکون لیلۃ القدر، یعنی جس کی امید لگائی جاتی ہے کہ یہ شب قدر ہے، 100 رکعت نماز پڑھیے آپ، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد جو ہے 10 مرتبہ۔ تو اب اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا پر مولا آپ پر ہم فدا ہو جائیں، اگر جو ہے اتنی قوت نہیں ہے تو کیا کریں، کھڑے ہو کے پڑھیں؟ تو کھڑے ہو کے پڑھنے کی قوت نہیں ہے ہمارے پاس، تو کہہ رہے ہیں کہ صلیھا جالسن، تم نماز پڑھو لیکن بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ اگرچہ جو ہے 2 رکعت اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کو 1 رکعت مانی جائے گی، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہی 2 رکعت مانی جائے گی۔ یہ بھی پروردگار کا ایک کرم ہے انسان کے لیے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا اگر اتنی بھی قوت نہ ہو کہ بیٹھ کے پڑھیں، تو کہا ادھا وانت مستلقی فی فراشک، یعنی تم اگر کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو تم لیٹ کے پڑھو، اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے اہمیت دی گئی ہے نماز پڑھنے کی۔ تو بہرحال جو ہے اور تمام یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو محروم ہو جاتا ہے اس شب میں اعمال سے، وہ محروم رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ بہرحال جو کہتے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے یعنی اعمال کو انجام دے، دعائیں پڑھے اور استغفار کرے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہمارے دماغ میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 6 دن کی نماز پڑھ لیں گے تو ہماری تمام نماز جو ہے معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو ہے 6 دن کی نماز جو ہے آپ کی یعنی کم ہوگی جو آپ کی زندگی میں نماز قضا ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے شب قدر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب جو ہے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ 25 نمبر آیت ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اس دن جو ہے اس دن کو یاد کرو جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین عسیرا۔ اور اس دن جو ہے ایسا دن ہوگا کہ حکومت صرف خداوند متعال جو رحمان ہے اس کی ہوگی حکومت، اور وہ دن جو ہے کافروں کے لیے بہت ہی سخت اور دشوار ہوگا۔ دیکھیں آسمان جو ہے بادلوں سمیت پھٹ جائے گا، یہ بہت سخت مسئلہ ہے۔ ان آیات میں قیامت اور روز قیامت گنہگاروں کے انجام کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ پہلے فرمایا گیا
کہ گنہگاروں کے مصائب اور رنج و غم کا دن ہوگا جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پے در پے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ غمام غم کے مادے سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چھپانا۔ چونکہ بادل آسمان کو چھپا دیتے ہیں، لہذا اسے غمام کہتے ہیں۔ اسی طرح رنج اور اندوہ کو غم کہتے ہیں، کیونکہ وہ دل میں چھپا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید انہیں جو ہے اسی چیز کا جواب دے رہا ہے جو مشرکین و کفار جو ہے بہرحال نہیں مانتے تھے۔ خدا تو نہیں، بل البتہ فرشتے ایک دن ان کے پاس ضرور آئیں گے، لیکن کس دن؟ جس دن ان کے عذاب اور سزا کا موقع آ جائے گا، آ کر ان کے بیہودہ باتوں کو ختم کر دیں گے۔ جو یہ کہتے تھے نا اللہ کو دکھاؤ، فرشتے بھیج دیے جائیں، یہ سب چیزیں، تو اللہ فرشتے تو بھیجے گا، لیکن وہی عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بادلوں سمیت آسمان کے پھٹ جانے سے کیا مراد ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اطراف میں آسمان جو ہوتے ہیں نام کی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو پھٹ جانے کے قابل ہو۔ علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں، آسمان کے شگافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے مراد عالم شہود ہے، اور جہالت و نادانی کے حجابوں کا جو ہے ہٹ جانا ہے، اور عالم غیب کا ظاہر ہو جانا ہے۔ یعنی اس دن جو ہے انسان کے اندر اس قدر فہم اور بینائی پیدا ہو جائے گی، یعنی اللہ پیدا کر دے گا، جو آج کے دن سے بہت مختلف ہوگی۔ سب پردے ہٹ جائیں گے اور لوگ فرشتوں کو عالم بالا سے اترتا ہوا دیکھیں گے، یعنی اوپر سے اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سما سے مراد جو ہے آسمانی کرے ہیں، کرات نہیں ہوتے ہیں آسمان میں جو کرات ہیں وہ تو ہیں جو پے در پے پھٹ جائیں گے اور تباہ ہوتے جائیں گے۔ ان دھماکوں سے اٹھنے والا اور پہاڑوں کے تباہ و برباد ہونے سے بلند ہونے والا دھواں صفحے آسمانی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا کہ سب لوگ سمجھیں گے آسمان پھٹ گیا، ہے نا۔ بنابراین آسمانی کرات پھٹ جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے اٹھنے والے دھوئیں جو ہوں گے، دھوئیں کے بادل بھی جو ہے پھٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں، خاص کر آخری پارے کی چھوٹے چھوٹے سورے کی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس حقیقت کو واضح کر رہی ہوتی ہیں کہ قیامت سے پہلے عالم ہستی میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوں گے۔ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح فضا میں پھیل جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ڈم ہو جائیں گے، ہے نا، بالکل ایسا لگے کہ جیسے ہے ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ چاند اور سورج کے فاصلے سمٹ جائیں گے، ساری زمین پر سخت زلزلہ آ جائے گا۔ یہ سب جو ہے یعنی قیامت کے اثرات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، تو اس دن جو ہے آسمان کا تباہ ہو جانا، یعنی آسمانی کرات کا گہرے بادلوں کی وجہ سے صفحے آسمانی سے پوشیدہ ہو جانا ایک فطری امر ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ انسان جو ہے آیتوں کو غور سے دیکھے اور سمجھے، تب انسان جو ہے سمجھ سکتا ہے کہ کیسے جو ہے انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ مجرمین اور ظالمین جو ہوتے ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچنے کے لیے یعنی آمادہ رہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات انسان سمجھتا ہے سب کچھ یہی دنیا ہے۔ شداد نے سوچا تھا کہ دنیا ہے سب کچھ، ہم یہیں جنت بنا لیں گے، لیکن ہوا کیا؟ فرشتے یعنی ملک الموت آیا اور آنے کے بعد روح قبض کر کے چلا گیا، اور شداد نے جو جنت بنوائی تھی اس جنت میں ایک قدم رکھا ہی تھا کہ روح قبض ہو گئی۔ اب وہ جو ہے حسرت بھری نگاہوں سے جو ہے وہ اپنی جنتوں کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھ نہیں سکا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ ہیں لیکن ہے کچھ نہیں۔ اس کے بعد ہے کیا چیز؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس دن کی اور نمایاں خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اس دن حکومت خداوند رحمان ہی کی ہوگی، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ حتیٰ کہ اس دن اس دنیا کی مجازی اور فانی اور محدود
یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت جلد ختم ہو جانے والی حکومتوں کے تختے الٹ دیے جائیں گے، اور ہر لحاظ سے اور تمام جہاز سے حاکمیت صرف اور صرف خداوند متعال کی ہوگی۔ اسی بنا پر وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔ جی ہاں، اس دن تمام خیالی اور تصوراتی طاقتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جو انسان بہت اپنے کو سپر طاقت سمجھتا ہے یا اپنے کو جو ہے بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، جیسے فرعون تھا، ہے نا، آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہے نا، تو سب ختم ہو جائے گی۔ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف خدا ہی کے لیے ہوگا، اور کافروں کی تمام پناہ گاہیں ملیہ میٹ ہو جائیں گی، اور تمام طاغوتی طاقتیں نابود ہو جائیں گی۔ طاغوت جو ہے وہ باطل طاقتیں ہوتی ہیں جو حق کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں، وہ سب نابود ہو جائیں گی۔ اگرچہ اس جہان میں، اس دنیا میں بھی ان طاقتوں کی خدا کے ارادے و مشیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی ظاہری جو طاقتیں ان کے پاس موجود ہے، جھوٹا وقار ہے، وہ اپنے سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں نا، چونکہ عرصہ محشر میں جو ہے صرف حقائق ہی نمایاں ہوں گے، اسی لیے اور مجازی اور خیالی تصوراتی امور کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جو تصور کر رہے کہ ہم سب کچھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ خداوند عالم کے عذاب سے بے ایمان افراد کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، لہذا وہ دن کفار کے لیے انتہائی سخت ہوگا، جبکہ مومنین کے لیے بہت ہی آسان اور سہل اور یعنی سکون کا سبب بنے گا۔ ایک حدیث میں ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا جناب یہ دن کس قدر لمبا اور عجیب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ دن مومنین کے لیے اس قدر آسان ہوگا کہ جتنی دیر وہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنے میں لگا دیتے ہیں، یعنی ایک واجب نماز پڑھتے نا جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ہو جائے گا، ان کے لیے بہت آسان ہوگا مومنین کے لیے۔ قرآن میں دوسری آیات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے قیامت دن کافروں پر سخت ہوگا، اہل کفر کے لیے سخت ہوگا، کیونکہ کہیں پر تو یہ ہے کہ اس دن تمام دنیاوی اسباب و وسائل منقطع ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166۔ انہیں جو ہے نہ تو ان کا مال اور نہ ہی انہوں نے جو کچھ کمایا ہے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سورہ تبت آیت نمبر 2۔ تو آپ غور کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں قابل غور ہیں اور قابل یعنی تصور ہیں۔ کسی مقام پر یہ کہا ہے کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہاں کوئی کسی کی داد و فریاد کو نہیں پہنچے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، روز قیامت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ شفاعت بھی جو کہ گنہگاروں کے لیے تنہا راہ نجات ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا خدا اور اس کے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور نیز اس روز جو ہے کسی کو عذر خواہی کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یعنی انسان کوئی بھی عذر پیش کرے گا اللہ عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی آپ دیکھیے یہاں تک کہ جو ہے یعنی جب شیطان کو سامنے لایا جائے گا تو جو انسان ہوگا مجرم اور گنہگار وہ کہے گا یا اللہ اسی شیطان کی وجہ سے میں نے جو ہے یہ جرم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ بربادی ہوئی ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے۔ تو شیطان وہیں سے کہے گا، قرآن کہتا ہے لا تلومونی لوموا انفسکم، تم مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے کو برا بھلا کہو، اپنی ملامت کرو، اپنے کو برا بھلا کہو، میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا، تم آ گئے کہ نہ آتے، کس نے کہا تھا آ جاؤ، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی تمہیں پکڑ کے لے آیا تھا ادھر، تم جو ہے دنیا کے زینت چمک اور دھمک کو دیکھ کر دمک کو دیکھ کر تم جو ہے اس کی طرف رغبت کر لیا، میں نے صرف دنیاوی زینت کی طرف مزین کیا تھا نا، دکھایا تھا بس خالی، تم آ گئے نہ آتے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے
کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے عمل انجام دینا ہے، کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ صرف و صرف تقوی ہے جو ان راہ نجات ہے۔ اسی لیے مولا نے اپنی وصیت میں یہ فرمایا، اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بیٹے حسن اور حسین، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور نیچے جو ہے سب کے لیے بتایا ہے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے، سب کے لیے وصیت ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں اور اپنے امور میں نظم پیدا کریں۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق ظاہرہ وابیہ و بالغنی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما۔ پروردگار شیعہ کرار محبان بیت، جہاں پہ ان کی عزت ہو، جان و مال کی حفاظت فرما، مظلومین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیں، ظالمین و جبارین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تاجر فرما، ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔